اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے اتباع سنت کی اہمیت اور ائمہ اربعہ کے اقوال و ارشادات، یعنی سنت کی اتباع کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ائمہ اربعہ گزرے ہیں، یعنی جو چار بڑے ائمہ ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان کے اقوال و ارشادات۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے اقوال آج ہم دیکھیں گے کہ وہ اقوال جو بالکل ہمارے پاس کتابوں میں چلتے آ رہے ہیں اور جن کو ہر دور کے محدثین خاص کر یا فقہا اس کو یا ان کو نقل کرتے آ رہے ہیں ایک تواتر کے ساتھ، اتباع سنت کی اہمیت اور ائمہ اربعہ کے اقوال و ارشادات۔ ٹھیک ہوگی جی، یہ یعنی انہوں نے، ان تمام ائمہ نے، جن کے ناموں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پوری دنیا میں فقہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، فقہی مسائل پہ بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اور اس ایریا کا اگر مشاہدہ کریں تو یہاں پہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز زیادہ ملتے ہیں، یعنی ان کے مقلدین زیادہ ملتے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے زیادہ ملتے ہیں۔ اسی طرح عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وغیرہ وغیرہ پوری دنیا میں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اتباع سنت کے حوالے سے، کہ جب ان کے قول کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کہ آیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو میری بات ماننی چاہیے یا ہماری بات ماننی چاہیے، یا ان کے یہ اقوال ہیں کہ آپ کو ہماری بات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی چاہیے۔ یہ اقوالات آج ہم دیکھیں گے، یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، بہت، اور ہر مسلمان کو اس سے واقف ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال جو اتباع سنت کے حوالے سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، انشاءاللہ یہاں پہ میں لگوا بھی دوں گا۔ مطلب کیا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی؟ اس کا یہ مطلب ہے اردو میں کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہمارے پاس یہ در مختار میں ہے، حاشیہ در مختار، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ یہاں پہ میں حوالہ لگا دوں گا، آپ دیکھ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس صحیح حدیث پہنچ جائے تو میرا مذہب وہی ہے۔ دوسری جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دے جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا ماخذ کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں کہ وہ ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دے کہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا ماخذ کیا ہے۔ ماخذ کے مطلب ہم نے وہ قول لیا کہاں سے ہے۔ اچھا جی، دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات ان کی یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کی بات کتاب اللہ کے خلاف ہو، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بات کسی جگہ پہ ہمیں کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کے خلاف ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتاب اللہ کے سامنے میری بات چھوڑ دو۔ ہر ایک یہی کہے گا، لازمی بات ہے، قرآن سے کوئی ٹکر تو نہیں لے سکتا، بڑے سے بڑے محدث کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا فقیہ، وہ یہی کہے گا کہ قرآن سے جو ہے تو ٹکر نہیں لینی، جہاں پہ قرآن کی آیت آ گئی ہر ایک کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ کہا گیا جب آپ کی بات حدیث رسول کے خلاف ہو، یعنی قرآن کے بھی خلاف ہو، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ پھر فرمایا، پوچھا گیا کہ اگر حدیث کے خلاف ہو تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو
میری بات کو بھی جو ہے تو چھوڑ دو۔ فرمایا حدیث رسول کے سامنے میری بات چھوڑ دو، کہا گیا جب آپ کی بات قول صحابہ کے خلاف ہو، فرمایا قول صحابہ کے سامنے میری بات چھوڑ دو۔ یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اقوال خواہ قرآن سے ٹکرائیں، میرے اقوال خواہ احادیث سے ٹکرائیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ٹکرائیں، تو میرے اقوال کو چھوڑ دو۔ یہ 3 اقوال آپ کے سامنے میں نے رکھے، کس کے جی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے کیا اقوال ہیں اتباع سنت کے حوالے سے۔ کیا کہا؟ نہ میری تقلید کرو اور نہ مالک کی، نہ شافعی کی اور نہ اوزاری کی اور نہ سوری کی، سوری کی سفیان سوری رحمۃ اللہ ان کی، جیسے ائمہ کی تقلید کری، ان کی تقلید نہ کرو، نہ میری کرو، نہ جو ہے تو مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، نہ اوزاری، نہ سوری کی، جیسے ائمہ کی تقلید کرو، جیسے یعنی ان کی تقلید نہ کرو، بلکہ جہاں سے انہوں نے دین لیا تم بھی وہاں ہی سے دین حاصل کرو۔ یعنی انہوں نے کہاں سے دین لیا تھا؟ امام مالک نے، امام شافعی نے، ان سب نے، انہوں نے قرآن و حدیث سے دین لیا تھا نا، یعنی کتاب و سنت سے۔ تو ان کا یہ قول ہے کہ تقلید نہ کرو۔ اب دیکھو ان کا تقلید کی رد میں جو ہے تو ان کا ایک قول بھی آ گیا، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ تقلید شخصی جائز نہیں ہے، اس میں مفصل ڈیٹیل ہوگی۔ دین کے مقابلے میں لوگوں کی تقلید کرنا انسان کی کم فہمی کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ دین کے معاملے میں لوگوں کی تقلید کرنا انسان کی کم فہمی کی علامت ہے، یہ بھی ان کا قول آ گیا ہمارے پاس امام احمد بن حنبل کا۔ اچھا جی، پھر ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ آ گیا کون جی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا قول کیا ہے اتباع سنت کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی ہر انسان کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ جو بھی شخص ہو اس کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، اس کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، لہٰذا میری رائے کو دیکھ لیا کرو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اسے ترک کر دو۔ یعنی میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلط بات بھی کہہ سکتا ہوں، صحیح بات بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ میری رائے کو دیکھ لیا کرو کہ میں نے یہ بات کہاں سے لی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث سے اسے کیا کرو، تم لے لو۔ یہ ان کا قول آگے جی ہمارے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں جو چوتھے بڑے امام جو ہمارے پاس تھے، امام شافعی، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا قول آ رہا ہے جی جب میری کسی بات کے مقابلے میں حدیث صحیح ثابت ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری کسی قول یا میری کسی بات کے مقابلے میں آپ تک صحیح حدیث پہنچ جائے تو حدیث پر عمل کرو اور میری بات کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات، جب تم میری کسی بھی کتاب میں کوئی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پاؤ تو سنت اختیار کر لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ یہ انشاءاللہ یہ جو جہاں سے میں اٹھا رہا ہوں بتا رہا ہوں، یہ ایک ایک میں لگاؤں گا، آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ کیا کہا کہ میری کسی بھی بات کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو تو حدیث کا مقام زیادہ ہے اور میری تقلید نہ کرو، میری تقلید نہ کرو۔ یہ آگے جی ہمارے پاس اقوال کس کے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ تھے ان کے بارے میں ہم نے اقوال دیکھے، ان کا خاصیت یا ان کا خلاصہ یہی نکلا ہمارے سامنے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آنکھ بند کر کے ہماری بات کے پیچھے نہ چلو، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں سے علم حاصل کرو یا وہاں سے حکم حاصل کرو جہاں سے ہم حکم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اسی کے ساتھ اس کے ضمن میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے لکھی ہے جی حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، اس کتاب میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ تقلید کا بڑا سختی کے ساتھ رد کیا ہے، بڑے سختی کے ساتھ۔ یعنی یہ تقلید جب ہم اس کو دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تقلید ہے کیا۔
مفصل انشاءاللہ اس پہ ایک سیشن میں کروں گا. تقلید ہے کیا، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کہ دین جو ہے تو مکمل ہو گیا تھا. ٹھیک، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ آج ہم نے آپ پہ دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں. 10 ہجری کو جب جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے. اب اس دین کے مکمل ہونے کے تقریباً 70 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. 83 ایئرز آفٹر، 83 سال کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 140 سال کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور 154 سال کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں آتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح عالم اسلام کی عظیم المرتبت علمی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکمیل دین کے 400 سال بعد تک اہل اسلام کسی ایک فقہ یا مسلک کے پیروکار نہیں تھے. یہ انہوں نے بات لکھی جی حجت اللہ البالغہ میں. ٹھیک، جلد نمبر اول میں، حصہ اول، جلد اول، صفحہ نمبر 152، کہ کیا کہ تکمیلی دین کے 400 سال بعد تک، 400 سال بعد تک کہ اہل اسلام کسی ایک فقہ یا مسلک کے پیروکار نہیں تھے. یہ لکھ رہے ہیں کہ کون جی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اگر آج ہم کسی امام، مسلک یا فرقے سے وابستگی کے بغیر مسلمان نہیں بن سکتے تو 4تھی صدی ہجری سے پہلے کے مسلمانوں کو کیا کہیں گے؟ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو کسی سے منسلک کرتے ہیں، ٹھیک، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ مقصد ہے کہ 400 سالوں کے بعد یہ چیز شروع ہوئی ہے. تو پھر آپ لگاؤ اندازہ کہ وہ 400 سال جو پیچھے لوگ تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو ان میں سے کسی کی بھی اتباع نہیں کی، وہ تم صرف اور صرف قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے جی. ائمہ اربعہ کے واضح ارشادات کے بعد ان کی تقلید اور ان کے ناموں سے موسوم فرقوں کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ یعنی جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان فرقوں کی کوئی حیثیت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک، فرقے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. جس طرح قرآن میں آئے ہوئے ہیں نا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقے نہ بناؤ. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی یہ نہ کہو، آپ اپنے آپ کو صرف اور صرف کیا کہو کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم جو ہے تو مسلمانوں میں سے ہیں. یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک کا نام میں پھر دہرا دیتا ہوں. ٹاپک کا نام ہمارا تھا جی اتباع سنت کی اہمیت اور ائمہ اربعہ کے اقوال و ارشادات. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، سنا، دیکھا، اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.